ہم یہاں پہ آج آئے تھے اپنے ساتھیوں کو دعوت دینے کے لیے جو یوم شہداء ہے، جو 15 دسمبر ظہر کے ٹائم پشاور میں منعقد اس تقریب ہو رہی ہے، اس کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں MWM کے سربراہ جناب سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کا، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں۔ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، انشاءاللہ تعالی وہاں پہ پشاور میں ہوں گے۔ اپنے میرے یہاں پہ اسد کیسر صاحب اور یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی موجود ہیں، اور چودھری اعجاز صاحب۔ یہاں پہ میں یہ بھی خواتین و حضرات کہتا چلوں کہ ہماری جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 2 مزید ممبران اس پہ ایڈ کیے ہیں، اس میں شامل کیے ہیں، جس میں سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اور سینیٹر حامد خان صاحب ہیں۔ ہماری طرف سے نیگوشیٹنگ ٹیم موجود ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نیک نیتی کے بنیاد پہ یہ نیگوشیٹنگ ٹیم بنائی ہے، اور یہ 5 تاریخ کو اڈیالہ جیل میں انہوں نے جس وقت میری ملاقات ہوئی ٹرائل کے دوران، انہوں نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اس کے بعد مجھے اریسٹ کیا گیا، پر یہ انہوں نے خود اناؤنس کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی شرائط ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ اس پہ سب سے اہم شرط یہ ہے کہ 24 نومبر 2024 کے حوالے سے جو سانحہ ہوا ہے، ہمارے شہداء یہاں پہ جس طرح ان کو گولی مار کے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ 12 ہمارے کنفرم شہید، 200 سے زیادہ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، یعنی کہ ہم لوگ ان کو ازیوم کر سکتے ہیں پریزیوم ڈیڈ، 5000 سے زیادہ قیدی، اور ان گنت زخمی ہمارے ہیں جن کا ریکارڈ ادھر ادھر جو ہے وہ پولیس اور باقی انتظامیہ کر رہی ہے، ہسپتالوں کی انتظامیہ، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا 9 مئی ہوا تھا اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن، 24 نومبر کا جوڈیشل کمیشن، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی، ہمارے باقی ساتھیوں کی رہائی جو کہ غلط کیسوں میں ان کو اندر کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے ہماری مثبت جو نیگوسیشن پالیسیز ہوں گی، اس پہ جو فیصلہ ساز ہیں یا جو لوگ مطلب حکومت ہے جو بھی ہے وہ یا نیگوشیٹ کرے، تو صرف اور صرف یہ ملک جو ہے آگے بڑھ سکے گا جس وقت یہاں پہ امن ہوگا، جس وقت یہاں پہ رول آف لا ہوگا، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، تو یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ یہ موجودہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیادی فارم 47 پہ بنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، ہمارا یہاں پہ یہ موقف بھی ہے کہ پورے پاکستان میں ہمارا جو سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال ہے، بین الاقوامی دنیا میں اور پاکستان کے اندر اس کا لائے عمل بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ان کے آرڈرز ہیں وہ منوان اسی طرح پھر امپلیمنٹ کیا جائے گا، یا حکومت اپنے ان ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں اس کو یا پورا نہیں کرتی۔ کیا مذاکراتی عمل کے حوالے سے جو ابھی کمیٹی بنی ہے کہیں دیر تو نہیں ہوگی، چونکہ ڈی چوک واقعہ بھی نہ ہوتا، بہت ساری چیزیں پہلے ہو سکتی تھی، ایک تو یہ کہ یہ دیر تو نہیں ہوئی ابھی مذاکرات پہ، اور دوسرا سر اسد کیسر صاحب آپ بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ، آپ بتائیے گا کہ شروعات کیا ہے؟ کمیٹی تو بن گئی، کیا کوئی آپ بھی اسٹیپ لیں گے یا صرف حکومت کا انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ کس طرح رابطے کرنے ہیں، کیسے آگے بڑھنا ہے؟ قوم کو اپنے کا چھپائیں گے نہیں، تھوڑا سا بتا دیجیے۔ یہاں پہ ٹکا خان صاحب بالکل دیر جو ہے وہ نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرامن شہری ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہم لوگ جمہوری قوتیں ہیں، پرامن شہری ہیں۔ پرامن مظاہرے کے اوپر وہ ہتھیار استعمال کیے گئے جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کی عوام نے عطیتاً پاکستان کو گفٹ کیے تھے، عطیے کے طور پہ دیے تھے، جس پہ M60 لائٹ مشین گن ود نائٹ ویژن، جس پہ ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل ود نائٹ ویژن،
اور آرکٹک سنائپر رائفل ود نائٹ ویژن. ان کی رینج ان بندوقوں کی اس اسلحہ کی 1 کلومیٹر تک ہے اور 1 کلومیٹر کی جگہ ان رائفلوں کو ان مشین گن کو تقریباً 150 گز پہ استعمال کیا گیا. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان گولیوں میں کتنی قوت اور طاقت تھی. میرے اپنے حلقے میں ایک شہید ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جان کو لے گلزار کرے, ان کا نام عمران عباسی شہید ہے. ان کو ایک اوپر پوزیشن سے گولی لگی, یہ دائیں طرف کے کندھے سے اور پیٹ کے بل سے نیچے سے گولی نکلی. تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گولی میں کتنی قوت تھی, کیونکہ وہ کلوز رینج سے فائر ہوئی. لہٰذا اسی لیے ہم لوگ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں کہ شوٹ ٹو کل آرڈر کس نے دیا, گولی کس نے چلائی, کیوں چلائی. اور اس پہ میں نے قومی اسمبلی میں بھی بات کی اپنی تقریر میں کہ ہم اس کا ذمہ دار شہباز شریف کو ٹھہراتے ہیں اور محسن نقوی کو, کیونکہ ایک انٹیریئر منسٹر ہے فارم 47 کا اور دوسرا فارم 47 کا وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتا ہے, اور کابینہ کے دوسرے اراکین بھی ہیں. انہوں نے گولی چلانے کا آرڈر کیا پرامن لوگوں پہ, نہتے شہریوں پہ, اور اس خون کا جواب ان کو دینا پڑے گا. پہلے جو مذاکرات ہوئی, جب یہ سارا پروٹیسٹ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, تو اس وقت بھی دونوں طرف جو ہے وہ ایک لیک کانفیڈنس تھا, اعتماد کا فقدان تھا. تو اگر جو ادارے ہیں جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی گیو اپ کرنے کا کہیں تو پی ٹی آئی وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ کیا ایسا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے پرامن شہری ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے اور سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے, جس کی پارلیمنٹ میں 180 سیٹیں ہیں جن کو چوری کیا گیا ہے, اور ابھی بھی ہمارے ایم این ایز پہ بے تحاشا پریشر ہے. ان کو ہر طریقہ کار سے زد و کوب کیا جا رہا ہے. 3 مثالیں, اسپیکر اسد کیسر صاحب, حامد رضا صاحب اور مجھے, ہمیں جناب والا ہم لوگ جب اڈیالہ جیل میں گئے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کورٹ آرڈر کے تحت, تو ہم پانچوں کو انہوں نے اندر کر دیا تھانے میں, مطلب چوکی میں, کہ جی 144 سیکشن 144 144 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس کے بعد 5 تاریخ کو مجھے خود بھی اریسٹ کر دیا گیا تھا, راجہ بشارت صاحب کو, ہمارے احمد چٹھا صاحب کو, باقی ساتھیوں کو. سو لہٰذا ہمارے اوپر تو ہم لوگ مظلوم ہیں, ہمارے اوپر گولیاں بھی چلائیں, ہمیں شیل ماریں, ہمیں آنسو گیس ماریں, ہمارے مینڈیٹ ہم سے چوری کریں, اور پھر جو ہے وہ سینہ تان کے کریں کہ جی چوری بھی اوپر سے سینہ زوری کریں. یہ ہم سے برداشت نہ قوم برداشت کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی. آخری بات میری طرف سے کہ جناب والا, ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان ساری چیزوں کے باوجود ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائی ہے نیک نیتی کے اوپر, اور اس کے اوپر ہم لوگ کوئی اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے, پاکستان کی عوام کے لیے اور جمہوریت اور حق اور سچ کے لیے بات ہو رہی ہے. سوال یہاں سے لے لیجیے گا کہ 26 جو نومبر کی جو بھی انسیڈنٹ تھا, کیوں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایسی کمیٹی نہیں تشکیل دی گئی, یا اگر دی گئی کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتائیے گا. کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد کے بہت سے اسپتالوں میں زخمی بھی ہیں اور کے مطابق لاشیں بھی ہیں, تو کیوں نہیں ان کے حوالے سے کوئی ایک ریسرچ کنڈکٹ کیا گیا کہ کس اسپتال میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے زخمی پڑے ہوئے ہیں اور کس اسپتال میں کتنی ایک لاشیں ہیں, جو کہ اس رات بڑا اچھا سوال ہے میری بہن آپ کا. میں واضحتاً آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت ورچوئل مارشل لاء ہے. پاکستان میں اس وقت ایک آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ پنجاب میں ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں جا کے ان کی خواتین کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے, بالوں سے کھینچ کے باہر گھسیٹا جاتا ہے, تو پنجاب پولیس کا اسٹیٹ ٹیررزم جہاں پہ چل رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اور اسٹیٹ کی میں ڈیفینیشن بتا دوں, یہ کہتے ہیں جی ایس ایچ او ایک تھا یہاں پہ اڈیالہ جیل جس نے ہمیں اریسٹ کیا تھا, ایک کا طیب نام تھا غالباً, ایک کا اعزاز, تو اس نے کہا جی ہم اسٹیٹ کے ملازم ہیں. میں نے کہا بھائی جان آپ کو اسٹیٹ کی ریاست کی تشریح میں کر دوں, آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا ذرا پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں, اس پہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے.
कौमी असम्बली और सेनेट, वफाकी हुकूमत, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत और वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज करते हैं, चाहे आपका रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, ये सब के सब रियासत का हिस्सा है और रियासत के हिस्सेदार ये हैं कौमी असम्बली के मेंबर बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, बैसियत कौमी असम्बली, ये रियासत है। वो बाकी इदारे जो हैं वो औजार हैं स्टेट के। आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटेलिजेंस के लोग और बाकी जो पुलिस है वो जाके उन्होंने अस्पतालों से रिकॉर्ड उन्होंने इधर उधर किया, उसको वॉश किया और लोगों को, डॉक्टर्स को वहां पे जदोकोब किया, पर फिर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, लॉयर्स की टीमें वो खोज निकालने के लिए और हम लोग निकाल रहे हैं।